لاؤ اب نظر نگاہ ہو دل بڑھا کے سامنے لاؤ اب نظر نگاہ ہو دل بڑھا کے سامنے آ گئے مولا میرے پردہ اٹھا کے سامنے جیسا سنیے آ گئے مولا میرے لاؤ اب نظر نگاہ ہو دل بڑھا کے سامنے آ گئے مولا میرے پردہ اٹھا کے سامنے ایک رخ ملاحظہ فرمایا ہے ابھی پردے میں یہ جلوہ جو پردہ اٹھ گیا آنکھ پھر ٹھہرے گی کیا جلوہ نما کے زیادہ زمان سے سمان دو ہی تین شعر پڑھوں گا بس ابھی پردہ میں یہ جلوہ جو پردہ اٹھ گیا آنکھ پھر ٹھہرے گی کیا جلوہ نما کے بھئی اعتماد تو ہے مجھے صاحب نظر ذات ہے اس لیے میں نے کہا تمہیدی گفتگو بالکل نہیں قطعی نہیں اب ظاہر ہے کہ آماد ہے تو ایک شعر سماعت فرما لیں ایک کتابی ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ چونکہ صاحب نظر ذات ہے یہ کلام ایک در کا مانگا ہوا ہے در در کا مانگا ہوا نہیں بس یہ ملحوظ خاطر ہے ملاحظہ فرمائیں اس لیے کہ جب سی ڈی سامنے آتی ہے تب کلام جب نمایاں ہوتا ہے تو کہاں سے سرقہ ہوا ہے کہاں سے چربا ہوا ہے ساری چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں بس یہ کنایا ہے تو میں کنایا پیش کر رہا ہوں شکار ہے بحمد اللہ منفرد آپ کا بھائی خادم شبیر ہے کہ اس کا شکار نہ ہوا ہے نہ ہوگا بس آپ کا بھائی درود بھیجے میں تب پیش خدمت کروں پردہ میں یہ جلوہ جو پردہ اٹھ گیا آنکھ پھر ٹھہرے گی کیا جلوہ نما کے سامنے شعر سنے بھیا بس آخری اس جگہ مجھ سے کیا کہتے ہو غیبت پر یقین ایک وہم ہے ثانی مثال سنیں گے میں نے کہا کہ ارباب علم و ادب کا مجمع ایک رخ ملاحظہ فرمائے شعر کا مجھ سے کیا کہتے ہو غیبت پر یقین ایک وہم ہے غیب پر ایمان نہیں کہنا خدا کے غیب پر ایمان نہیں کہنا خدا کے سامنے مجھ سے کیا کہتے
غیبت پر یقین ایک وہم ہے، غیب پر ایمان نہیں، کہنا خدا کے سامنے ہے۔ مولا ظفر میں ایک الگ رخ کا ہے شعر، میں ایک شعر اور پیش خدمت کیے دے رہا ہوں اسی زمین میں کہ بن گیا ہر ایک عمل اس کا صراط مستقیم، بن گیا ہر ایک عمل اس کا صراط مستقیم، دیکھ لی جنت جو حر نے کربلا کے ساتھ، کربلا کے سامنے بن گیا ہر ایک عمل اس کا صراط مستقیم، دیکھ لی جنت جو حر نے کربلا کے سامنے، اور میں غلام آل ہوں جنت کا ورثادار ہوں۔ میں شاید میں شاید سنیں گے، شاید حسن نظر آ جائے۔ میں غلام آل ہوں جنت کا ورثادار ہوں، خادم شبیر کہہ دے گا خدا کے ساتھ، خادم شبیر کہہ دے گا میں غلام جنت کا ورثادار ہوں، خادم شبیر کہہ دے گا خدا کے سامنے، آنکھ پھر ٹرے گی کیا جلوہ نما کے سامنے، یہ راز حکم دیا ہے تو سماعت فرمائے بغور، یہ راز شام کے دربار میں کھلا یہ رات شام کے دربار میں کھلا زینب کہ تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا، اسلام کی بقا، زینب جرأت کبھی نہیں ہوئی اب تک 49 سال کی عمر شاعری میں کہ کہوں کہ یہ یادگار پیش کر رہا ہوں، لیکن مومنین اکروٹیا سادات یہ مطلب خصوصی طور سے سماعت فرمائیں 14 صدی کے نتائج کے اعتبار سے ملاحظہ فرمائیں، اس لیے ظاہر ہے کہ تھکنا چاہیے، اس وقت تک تھکے ہوئے ہیں آپ حضرات، مگر ملاحظہ فرمائیں بغور
تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا زینب. پھر مطلب سنیں کہ ادا کا فرش جو تو نے بچھا دیا دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا. دلوں میں ہو گئی. کیا سنیں گے آپ لوگ؟ اب سنیں گے؟ دلوں میں ہو گئی تعمیر ادا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا. زینب پھر ایک روح ملاحظہ فرمائیں کہ نکالے شام میں یوں حق کے راستے طولے یزید بھول گیا اپنا راستہ. مجمع ہوتا تو بتاتا میں. شام میں یوں حق کے راستے طولے یزید بھول گیا اپنا راستہ. یزید بھول گیا اپنا راستہ. زینب دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا. زینب اور صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے گوشے سے. کیا دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا. زینب صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے گوشے سے. نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی عذاب. نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی عذاب. زینب یزید بھول گیا نکالے شام میں یوں حق کے راستے طولے یزید بھول گیا اپنا راستہ. زینب دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا. یہ مجلس حسین جو دنیا میں عام ہے وہ پڑھ دیجئے. آئیے چار شعر پڑھ دیجئے.
ہر چشم پا، ملاحظہ فرمانے ایک مصرع میں پڑھے دے رہا ہوں کہ ہر چشم کے اوپر نظر زہرا ہے، ہر چشم کے اوپر نظر زہرا، تصنع اور بنوٹ، یہ ساری چیزیں جھیلتا ہوا اور دیکھتا ہوا نفیس و فراز ہر بستی میں آیا اور ہر بستی میں پہنچا۔ مصرع پیش خدمت کیا ہے، ہر چشم کے اوپر نظر زہرا ہے، بس اس کا خیال و پاس رہے۔ اگر اسی ارادے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اور کلیتاً اسی مجمع کے ساتھ بیٹھیں ایمانداری کے ساتھ، تب کلام پیش خدمت کروں تو پتہ بھی چلے گا آپ حضرات کو۔ اس لیے 1000 مومنین کی آواز اور 10 مومنین کی آواز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بس آپ حضرات نے حکم دیا ہے تو پیش خدمت کیے دے رہا ہوں۔ مولانا فرمائے درود بھیجیں، اس کے بعد میں پیش خدمت کروں۔ بس ملاحظہ فرمائے، اب ایک مطلب مجھ سے بھی سن لیں 2-3 شعر۔ اب آپ بلال میں آ گئے ہیں تو میں پیش خدمت کیے دے رہا ہوں۔ جناب علی اکبر صاحب سے متعلق آپ نے ابھی مسدس پیش کیا تھا، میں بھی ایک ردیف و قافیے کے اعتبار سے میں پیش کیے دے رہا ہوں، اس کے بعد میں تعمیل حکم کر دوں گا، 2-4 شعر پیش کر دوں گا۔ سماعت فرمائے نا بھی۔ میدان میں رسالے پا رسالے گئے اکبر، ملاحظہ فرمائے قوافی اس کے بعد ردیف۔ میدان میں رسالے پا رسالے گئے اکبر، حملے تیرے لیکن نہ سنبھالے، حملے تیرے لیکن بھائی ادبی لوگ بیٹھے اس لیے میں نے کہا زمین ملاحظہ فرمائے۔ میدان میں رسالے پا رسالے گئے اکبر، حملے تیرے لیکن سنبھالے گئے اکبر۔ ایک رخ ملاحظہ فرمائے، یہ مولانا آ گیا، ملاحظہ فرمائے یہ حضرت زینب کی ریاضت کا اثر ہے۔ ساری مصرع سنیں گے شاید پسند ہے۔ یہ حضرت زینب کی ریاضت کا اثر ہے، شبیر کے مقصد کو بچا لے گئے، یہ مقصد کو سنیں بھیا، سنیں گے بھیا، یہ حضرت زینب کی ریاضت کا اثر ہے، شبیر کے مقصد کو بچا لے گئے۔ جناب کیا ہے، اگر کوئی اس کلام سے ضروری بات ہے تو کر لیجئے، میں پڑھوں گا، لیکن یہ کہ تھوڑا آگے آئیے۔ شعر دیکھیے پھر میں کہوں تنقید نہ سمجھیے گا، کیونکہ بہت سی بستیاں ہیں جہاں جملے صرف کرنے چاہیے، اس میں ایک بستی یہ بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ توجہ ہٹ جاتی ہے اگر تو شعر کا خون ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت زینب کی ریاضت کا اثر ہے، شبیر
کے مقصد کو بچا لے گئے اکبر. سنیں اس حساب سے کہ ہر ایک پیغمبر کی نظر ہو گئی نیچی. ساری مثال سنیں گے مومنین. ہر ایک پیغمبر کی نظر ہو گئی نیچی. صورت میں پیغمبر کی جو ڈھالے گئے زمین میں ہر ایک پیغمبر کی نظر ہو گئی نیچی. صورت میں پیغمبر کی جو ڈھالے گئے اکبر. میں قافیہ کا صرف سماعت فرمائیں گے شعراء ہیں اسے پیش خدمت کر رہا ہوں. میدان شہادت میں لہو اپنا بہا کر باطل کے سفینے کو باطل کے سفینے قوافی ملاحظہ فرمائے ردیف بھی دیکھیں. باطل کے سفینے کو بہا لے گئے اکبر. باطل کے سفینے میدان شہادت میں لہو اپنا بہا گئے. باطل کے سفینے کو بہا لے گئے اکبر. مولانا فرمائے اسلام کا سینہ بچ گیا, دین حق کا سینہ بچ گیا. تمام رخ اساتذہ سے لے کے خادم شبیر کے دور تک بہت سے تمام مفہوم پیش خدمت کیے شعراء نے. ایک مفہوم شاید پسند خاطر ہو سماعت فرما لیں. یہ شعر میں دو شعر اور اس سلسلے کے مولانا فرمائے بہت سے اشعار ہیں مگر دو چونکہ حکم ہے پیش خدمت کرنا تو میں پیش کیے دے رہا ہوں. صورت میں پیغمبر کی جو ڈھالے گئے اکبر. خود چاند سے سینے پا سینہ ظلم کی کھا کر. پیشانی مثال سنیں گے. خود چاند سے سینے پا سینہ ظلم کی کھا کر مظلوموں کے سینوں کو بچا لے گئے اکبر. مظلوموں کے سینوں کو خود چاند کے سینے پا خود چاند سے سینے پا سینہ ظلم کی کھا کر مظلوموں کے سینوں کو بچا لے گئے اکبر. شعراء کی خدمت میں خصوصی طور سے اور مومنین بھی سنیں. مظلوموں کے سینوں کو بچا لے گئے اکبر. بچا لے تھا. ایک رخ دیکھیں ہم شاعروں سے طالب دعا بھی ہیں. سماعت فرمائیں اپنے جو چھوٹے بھی ہیں ہمارے برابر والے جو ہیں ہمارے معاصرین میں سب سے دعا چاہتا ہوں. مومنین سے شعر سنیں بس آخری سلسلے کا شعر مولانا فرمائیں اور صاحب نظرات اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں. مظلوموں کے سینوں کو بچا لے گئے اکبر. ہاں مثل براق نبوی اڑنے کو تیار.
بھئی تاریخی کیفیت مولانا فرمائے ثانی مثال سرکار ہاں مثل براق نبوی اڑنے کو تیار رہوار پر جس وقت بٹھا لے گئے اکبر ایمان میں بیٹھا ہاں مثل براق نبوی اڑنے کو تیار رہوار پر جس وقت بٹھا لے گئے اکبر حملے تیرے لیکن نہ سنبھالے گئے اکبر حملے تیرے پیری میں ایک شعر آف پیری میں تیرے باپ کا یہ عزم جواں تھا سرکار ساری مثال قبل کا باپ پیری میں تیرے باپ کا یہ عزم جواں تھا لاشا تیرا خیمے میں اٹھا لے گئے اکبر لاشا تیرا خیمے میں اٹھا لے گئے اکبر رہوار پر جس وقت بٹھا لے گئے اکبر یہ حضرت زینب کی ریاضت کا اثر ہے شبیر کے مقصد کو بچا لے گئے اکبر اب درود بھیجیں شیر میں اب ملاحظہ فرمائیں پھر پیچھے میں دو چار شعر بھیا سن لیں اب آپ نے حکم دیا تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ پیش خدمت کر دوں اور اگر پانی کی آواز میاں لگائی ہے تو ظاہر ہے کہ مقیم تو آپ امروہے میں ہیں تو اسی اعتبار سے تھوڑا آگے آ جائیے یہ فاصلہ بھی اور یہ خلا جو ہے چائے ہاتھ میں لے کے پانی سننا چاہ رہے ہیں یہ جہاں وہ بس فرق یہ ہے کہ وہ گرم پانی ہے وہ ظاہر کہ جس پانی سے یہ گرم ہوتا ہے جی مطلب ظاہر ہے لیکن دونوں کی کیفیت پانی ہی ہے بہرحال میں پیش خدمت کروں گا ملاحظہ فرمائیں ایک چند شعر اور سن لیں صاحب نظار ہیں ایک مصرع دیا گیا بھیا ستارے ڈوب گئے ماہتاب سے پہلے ستارے ڈوب گئے ماہتاب سے پہلے بس میں دو تین شعر اس میں بھی سنانا چاہتا ہوں سنیں جناب ملے گا خاص سکون اضطراب سے پہلے ملے گا خاص سکون اضطراب سے پہلے ساری مثال سنیں کہ ملو تو شہ کے غم فیض یاب سے پہلے ملو تو شہ کے غم فیض یاب سے پہلے ملے گا خاص سکون اضطراب سے پہلے اور شعر سنیں جہاں آزاد ہے کہ خلیل دیکھو ذرا کربلا کو باد منا
دو رہبر ہیں، ان کی خدمت میں خصوصی طور سے ملاحظہ فرمائیں گے، خلیل دیکھو ذرا کربلا کو بعد منا بنی ہوئی تھی یہ تعبیر خواب سے۔ ارے کہاں ہے وہ جو خلیل دیکھو ذرا کربلا کو بعد ملا بنی ہوئی تھی یہ تعبیر خواب سے پہلے بنی۔ میں نے اسی لیے انتخاب کیا کہ ایک روٹیاں میں پڑھ رہا ہوں تو میں سنا دوں گا ان کو۔ بنی ہوئی تھی یہ خلیل دیکھو ذرا کربلا کو بعد ملا بنی ہوئی تھی یہ تعبیر خواب سے پہلے۔ ملاحظہ فرمائے شعر اور قافیہ کے سر یاد آزاد ہیں، جو 6 مہینے کا معصوم کر دے نظر خدا۔ بلال میں ثانی مثال سنے، میں مومن جاگ کے سنیے گا یہ مثال، داد کی ضرورت نہیں مگر جاگ کے سنیے یہ کہنا ہے، جو 6 مہینے کا معصوم کر دے نظر خدا، کوئی نہ محملی ایسی رباب سے۔ جو 6 مہینے کا معصوم، جو 6 مہینے کا معصوم کر دے نظر خدا، کوئی نہ معاملی ایسی رباب سے پہلے۔ پھر شعر پیش کر رہا ہوں مومنین کی روٹیاں سنیے گا۔ پھر جملہ یہ ہے، کیا ظاہر ہے کہ اگر میں سی ڈی میں ہوں، اگر لفظ کے ساتھ میں ہوں تو اس کے بعد معیار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ شعر سنیں مختصر مومنین، آواز تو جاہی رہی خادم شبیر کی، تب معیار ثابت ہوگا۔ اب 2 پھر رہبر ہیں، پھر پیش خدمت کر رہا ہوں، اور شعراء ہمارے خیال میں ماشاءاللہ 4 اور 1 میں 5 پنجتن کے اعتبار سے ہوں، اور تو سب آرام کرنے گئے ماشاءاللہ، سب سو رہے ہیں۔ اب سنیے، سماعت فرمائیے یہ شعر سنیں بھیا، ادھر سنیے جناب، ادھر شعر سنیے بھائی، شعر سنیے محترم۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں گزارشات کر رہا ہوں، ورنہ بہت، ہاں میں جی تنقید نگار بھی ہوں میں، مگر ایک روٹیہ میں بہت گزارشاتی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ ملاحظہ فرمائیں یہ شعر سنیں بھیا، سماعت فرمائیں گے۔ کوئی نہ ملی ایسی رباب سے پہلے، کوئی بھیا سنیں شعر، کوئی نہ حر نظر آیا تھا اور نہ کوئی حبیب۔ ساری مجھے سنیں گے جاتا سنیں شانی مثال سرکار، کوئی نہ حر نظر آیا تھا اور نہ کوئی حبیب، حسین کی نظر انتخاب کوئی نہ حر نظر آیا تھا اور نہ کوئی حبیب، حسین کی نظر انتخاب سے
نظر انتخاب سے پہلے سرکار ایک رخول مراہم ہے کہ لرز رہے ہیں فرشتے بھی قبر مومن میں. کیا ہوگا سنیں بھئیے سبب سنیں سبب ساری لرز رہے فرشتے بھی قبر مومن میں امام آئے سوال و جواب ہے. کیا امام آئے لرز رہے ہیں فرشتے بھی قبر مومن میں امام آئے سوال و جواب سے پہلے امام آئے سوال و جواب سے پہلے اور بڑا فریضہ ہے خادم. میں ایک رخ اور سنے مومنین پھر میں کہوں گا کہ چونکہ ایک روٹیاں میں پڑھ رہا ہوں اس لیے مقطع بھی پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں ایک رخ ہے مقطع میں اس لیے امام آئے لرز رہے ہیں فرشتے بھی قبر مومن میں امام آئے سوال و جواب سے پہلے بڑا فریضہ ہے خادم. ہر ایک مسلمان کا سرکار سالمی صاحب سنیں بھئیہ بڑا فریضہ ہے خادم ہر ایک مسلمان کا معلموں کو بھی ڈھونڈے کتاب سے پہلے معلموں کو بھی بڑا فریضہ ہے خادم ہر ایک مسلمان کا معلموں کو بھی ڈھونڈے کتاب سے پہلے کوئی نہ ملی ایسی زبان سے پہلے. گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں. گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب وکٹوریہ اسٹریٹ لکھنؤ. ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290.